بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 5ویں سال اسلام قبول کیا۔ آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو تقویت پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت، شجاعت، جوان مردی اور حشمت میں پورے عرب میں مشہور تھے۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ابو جہل نے سرداران قریش کا اجلاس بلایا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، ابو لہب، عمر بن خطاب اور ان کے والد اور دوسرے سرداران قریش شامل تھے۔ اس اجلاس کا مقصد اسلام کو بڑھنے سے روکنا تھا۔ ابو لہب نے تجویز دی کہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے بعد ان کے ماننے والوں سے نپٹا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ابو جہل نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سونا چاندی، 10 غلام اور 10 لونڈیاں دینے کا وعدہ کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سر انجام دینے کا وعدہ کر لیا اور اپنی تلوار نکالی اور آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے۔ کون جانتا تھا کہ عمر کا یہ سفر راہ حق کا سفر بن جائے گا۔ اتفاقاً راستے میں ایک اعرابی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس پر اس اعرابی نے کہا، اپنے گھر کی بھی کوئی خبر ہے؟ تیری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، جبکہ تیرا داماد سعید بھی ایمان لا چکا ہے۔ یہ سن کر آپ اپنی بہن کے گھر چل دیے۔ راستے میں ایک مرتبہ پھر ایک اعرابی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے پوچھنے پر پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ اس پر وہ اعرابی بولا، پہلے تم اس بکری کو تو پکڑو جو تمہارے سامنے پھر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کوشش کی مگر وہ بکری کو پکڑ نہ سکے۔ بالآخر تھک کر اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ بہن سے کھانا مانگا تو بہن نے کھانا تیار کر کے دیا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو بھی کھانے میں شامل کرنا چاہا مگر بہن نے انکار کر دیا، جس پر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو بالوں سے پکڑ کر قتل کرنا چاہا تو آپ کے بہنوئی نے آپ کو سمجھا کر آپ کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سو گئے تو آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت فرمائی۔ کلام باری تعالیٰ جیسے ہی عمر کے کانوں میں پڑا تو آپ کا دل اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو، مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ اس پر آپ کی بہن نے جواب دیا کہ یہ کلام باری تعالیٰ ہے جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ نجس اور ناپاک لوگوں کے پڑھنے کے لیے نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر پاک ہو کر آئے اور کلام ہاتھ میں لے کر پڑھنے لگے۔ صبح پھر ابو جہل کی بات یاد آ گئی، تلوار ہاتھ میں لی اور گھر سے نکل پڑے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر موجود ہے۔ آپ اس کی طرف چل پڑے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آقا علیہ السلام کو حضرت عمر کی آمد کا بتایا اور حکم دیا کہ عمر سے بالکل بھی مت ڈرنا، بلکہ جب وہ آئے تو اسے دین اسلام کی دعوت دیں۔ آقا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پہلے ہی اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے دعوت اسلام نے اور زیادہ اثر کیا۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ آپ کے قبول اسلام سے فرض سے عرص تک خوشیاں منائی گئیں۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد کفر کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ آپ نے تمام قریش کو جمع کیا اور اپنے قبول اسلام کا سب کو بتا دیا، اور مزید یہ کہا کہ جو کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ دین محمدی حق ہے اور تمہارا دین جھوٹ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور آپ کے والد خطاب نے کہا، اے بیٹا، کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ آپ نے اپنے والد کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے والد خطاب کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا، آج تیری شامت آ گئی ہے اور موت بھی تیرے سر پر آ پہنچی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی۔ ابو جہل تو جان بچا کر بھاگ گیا۔ آپ کے والد نے بھی بھاگنا چاہا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ نے ایک جھٹکے سے اپنے والد کی گردن اتار دی۔ اس واقعے کا اثر کفار پر بہت گہرا ہوا۔ اب وہ اسلام کی کھلم کھلا تقسیم کرنے سے باز آ گئے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔